سب سے بڑی جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی وہ جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا، اس میں جو پاکستان کی پرفارمنس تھی آرم فورسز کی، اور اس میں ایک اسٹرانگ میسج گیا دنیا کو کہ پاکستان، کیونکہ انڈیا کلیم کرتا تھا کہ اس کی ہیجمنی ہے، دے آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان دس ریجن، اور یہ شاید کچھ بڑی پاورز نے اس کو بائی بھی کر لیا ہوا تھا کہ شاید یہ ٹھیک ہے۔ وہ ٹیسٹ ہوا ہے میرے نزدیک یہ 4 دن کی وار میں 6 سے 10 مئی، اور ہم نے دیکھا، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ ہماری کو صلح صفائی کروا دے۔ 6 مئی کو رات کو جب یہ شروع ہوا اور ارلی آور 7 مئی کو جب یہ ختم ہوا، آئی کال اٹ ایئر شو یا ایئر بیٹل، تو آپ نے دیکھا کہ 7 ان کے طیارے گرائے گئے، اور پھر انہوں نے اگلے 2 دن جو یعنی غلط بیانی کی بنیاد پر، اور آفیشیل پریسر ان کے فارن آفس نے ایشو کیا کہ جی ہمارے ملک میں 15 ملٹری انسٹالیشن پہ پاکستان نے حملہ کر دیا، اور اس کے بعد اس کے آڑ میں پاکستان میں انہوں نے میزائل مارنے شروع کر دیے مختلف جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنا ڈرونز پاکستان کی طرف بھیجے، جو کہ قریباً 36 گھنٹے میں 80 کی تعداد پہ پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان کی کامیاب ٹیکنالوجی اور پاکستان کی آرم فورسز اور پاکستان کے اداروں نے اس کو بھی ناکام بنایا۔ 79 آؤٹ آف 80 ڈرون جو تھے اس کو نیوٹرلائز کر دیا گیا، اور ایک صرف یہ ڈرون تھا جس نے ہلکی سی ایک ملٹری انسٹالیشن پہ تھوڑی سی یعنی اس کو ڈیمیج کیا، اور کچھ وہاں زخمی ہوئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور تھرو آؤٹ دوز 4 days، پہلے بھی پہلگام کے بعد بھی قریباً 23 اپریل سے، اور اس کے یہ ایکشن 6 مئی کے بعد بھی فارن آفس جو ہے وہ پرو ایکٹیولی انگیج رہا، کیونکہ 5 اگست 2019 کا جو معاملہ تھا وہ ہمیں یاد تھا کہ پلوامہ پہ پاکستان کو بلیم کیا گیا، بلیم کر کے ایک نیریٹو بنایا گیا، نیریٹو بنا کے پھر دنیا کے کیپٹلز کو یہ کنونس کیا گیا کہ پاکستان اس کا ذمہ دار ہے، اور اس ساری آڑ میں جب ایک بنا لیا ایک قسم کا ایٹماسفیئر، تو آنن فانن اپنے آئین میں تبدیلی کر دی 5 اگست 2019 کو، اور جموں اینڈ کشمیر ہڑپ کرنے کی اس کو اناؤنس کیا۔ تو اس کے ڈزنز آف اس کی ریزولوشنز ہیں، اس کی ایک ہسٹری ہے، اور انڈیا نے خود اس کو مانا ہوا تھا کہ یہ اس پہ پلیبسائڈ ہونا ہے اور اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ اس دفعہ یہ ایک ان کی ایک میلا فائڈی انٹینشنز لگتی ہے کہ، اور وہ ہم ابھی آئیں گے اس پہ، انڈس واٹر کے حوالے سے غالباً تھی، کیونکہ یہ 1.5-2 سال سے کورسپونڈ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کہ کلائمیٹ چینج آ گئی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز بدل گئی ہیں۔ بھائی ٹریٹیز اور ٹریٹیز، یعنی دنیا بھر میں اس کو آنر کیا جاتا ہے، اس کو عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب 9 مئی کی رات کو سول ملٹری لیڈرشپ نے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت میٹنگ کی، اور اس میں جو فیصلے ہوئے وہ قریباً ہم رات کو 1-1:30 بجے فارغ ہوئے، اور اس کے جو فیصلے ہوئے ان کو آتھورائز کیا گیا۔ اور اگلی جو غلطی تھی وہ انڈیا نے یہ کی کہ نور خان بیس کے اوپر اس رات کو 2:30-3 بجے کے قریب پھر اٹیک کر دیا۔ ہمارا یہ پلان تھا کہ صبح فجر کے قریب 4 بجے شروع ہوگا، کو 7:45 تک یہ ختم ہوگا۔ تو وہ پروسیس جو آتھورائز تھا پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس ڈسکشن، اس بیٹھک کے بعد، وہ اس کو امپلیمنٹ ہونا تھا، لیکن یہ ایک سیکنڈ میرے نزدیک جو وہ ڈرونز اور میزائلز پھینک رہے، یہ ان کی سپر غلطی تھی۔ تو پھر ہمارا آپریشن شروع ہوا۔ مجھے یہ جب نور خان ہوا تھے اراؤنڈ اٹ واز 2:30 2:45 مجھے گھر میں اطلاع کی، میں ابھی پہنچا ہی تھا آدھا پونا گھنٹہ اس میٹنگ سے، تو مجھے اطلاع کی گئی کہ یہ ہوا ہے۔ تو آئی کیم بیک ٹو دی آفس، کیونکہ وہ ہمارے جو 22 اپریل کے بعد بہت زیادہ لانگ آورز ہوتے تھے، اور رات یہ 6 سے 10 تو قریباً ادھر ہی ہم رات کو بھی ہوتے تھے، 2-3 گھنٹے کے لیے کو وقفہ کرتے تھے۔ تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم نے تو یہ کہا تھا انٹرنیشنلی، کیونکہ میری یہ کال تقریباً 60 سے زیادہ میری کالز ہوئیں 6 مئی سے پہلے اور 6 مئی کے بعد، یعنی ریپیٹڈ کالز بھی تھیں 6 مئی کے بعد کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم نے ہر ایک کو کہا تھا ایسکلیٹو موو ہم نہیں پہلے کریں گے، لیکن اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بالکل بفٹنگ دیں گے۔